بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے کاسنی، ہند با، چکوری، سیکوریم انٹیبس۔ کاسنی زمانے قدیم سے غذا اور دوا کے طور پر مقبول چلی آئی ہے۔ یورپ میں زیادہ تر خودرو ہوتی ہے اور وہاں پر جنگلوں میں خود اگنے والی کاسنی کو امراض تنفس کے علاج میں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ اس کا جنگلی کاسنی کا شربت بھی بنایا جاتا ہے جسے سیرپ آف وائلڈ چکوری کہا جاتا ہے۔ بچوں میں کھانسی کے لیے انتہائی مفید دوائی ہے۔ کاسنی کے پتے، پھول، بیج اور جڑیں دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ عربی میں کاسنی کو ہند با کے علاوہ عرف عام میں بذر اللہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ احادیث میں اس کی خاصی تعریف مذکور ہے۔ ادبا نے اس کی بستانی قسم کو بہترین قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کاسنی موجود ہے، کیونکہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس پر نہ گرتے ہوں۔ ابو نعیم۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ کاسنی کھاؤ مگر اسے جھاڑو مت، کیونکہ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس پر نہ گرتے ہوں۔ محدثین کے مشاہدات کے مطابق کاسنی کے پتوں کا رس نچوڑ کر بچھو کے کانٹے پر لگانے سے درد اور ورم جاتے رہتے ہیں۔ اس کے پتوں کا رس آنکھوں میں ڈالنے سے موتیا کو فائدہ ہوتا ہے۔ کاسنی مزاج کو درست کرتی ہے۔ یہ گرمی میں حدت پہنچاتی ہے اور سردی میں ٹھنڈک، قابض ہے اور آنتوں میں جلن کو رفع کر کے ٹھنڈک دیتی ہے۔ معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر اس کے پتوں کو پکا کر سرکے کے ہمراہ کھایا جائے تو پیٹ کی جملہ بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے پتوں کو کاٹ کر ورم والے مقام پر باندھنے سے سوجن اور خاص طور پر نقرس کی دکھن جاتی رہتی ہے۔ جگر اور مرارہ کے سدے کھولتی ہے، خون کی نالیوں سے رکاوٹ دور کرتی ہے۔ جگر اور اس کی نالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے اگر یرقان ہو گیا ہو تو اس کے پتوں کا پانی بڑا مفید ہے۔ اس غرض کے لیے اگر اسے راز یانج اور کھجوروں کے ساتھ ملایا جائے تو فوائد اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے پتوں کو دھو کر استعمال میں لانا جائز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتوں پر جنت کے پانی کے گرنے کی اطلاع دی ہے۔ زہروں کے اثرات کو زائل کرنے میں کاسنی دوسری ادویہ سے زیادہ مؤثر ہے۔ ایک نسخے کے مطابق اگر اس کے پانی میں زیتون کا تیل ملا لیا جائے تو یہ ہر قسم کے زہروں حتیٰ کہ سانپ کے زہر کا بھی علاج ہے۔ ادبا قدیم کے مشاہدات کے مطابق کاسنی کے پتے قبض کو رفع کرتے ہیں۔ ان کو چبانے سے منہ سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ 9 ماشا پتے یا پھول سرد پانی کے ساتھ کھانے سے اندر سے آنے والا خون بھی بند ہو جاتا ہے۔ یہ کھانسی کے لیے مفید نہیں، لیکن پیٹ میں نفخ یا جگر میں خرابی کے ساتھ اگر کھانسی بھی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ اگر پیٹ میں سوزش ہو تو جو کے ہمراہ زیادہ مفید ہے۔ اسہال، پیچش اور خون کے دستوں کو روکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی سونف اور تخم کشوش شامل کر لیں تو فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض ادبا اس نسخے میں سرکہ کی سکنجین یا شربت بزوری بھی شامل کرتے ہیں۔ امراض جگر اور مرارہ میں کاسنی کی ہر شکل نہ صرف کہ مفید ہے بلکہ سدے اور رکاوٹیں کھول دیتی ہے۔ استسقاء میں مفید ہے، گردوں اور پیشاب کی نالیوں سے رکاوٹوں کو دور کرتی ہے، اس لیے مدر البول ہونے کے علاوہ پتھریوں کو نکالتی ہے۔ کاسنی کے ہرے پتوں کا پانی سرکہ اور سندل ملا کر ماتھے پر لگانے سے گرمی کا سر درد جاتا رہتا ہے۔ یہی مرکب پتی اچھلنے اور گرمی دانوں کے لیے تھوڑا سا پانی ملا کر لگانے سے فوری فائدہ کرتا ہے۔ پتوں کے جوشاندے میں سرکہ اور نمک ملا کر غرارے کرنے سے منہ کی سوزش اور گلے کی سوجن جاتی رہتی ہے۔ کاسنی کے بیج پیس کر سندل اور سونف کے ساتھ ابال کر شربت بنفشہ کے ساتھ پینے سے رات کو نیند خوب آتی ہے۔ اس نسخے سے پتے کا صفرا زائل ہوتا ہے اور منہ سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ ابن زہر کہتا ہے کہ کاسنی کی جڑ کو بچھو کے کانٹے پر پیس کر لگانے سے جلد آرام آ جاتا ہے۔ کاسنی کا عرق گردوں اور معدے کی سوزش کے لیے مفید ہے۔ اس کے پینے سے پیشاب کے ساتھ آنے والا خون بند ہو جاتا ہے۔ پرانے ڈاکٹر جنگلی کاسنی کی جڑوں کے جوشاندے کو امراض معدہ و امعاء میں اکسیر قرار دیتے ہیں۔
جرمن کیمیا دانوں نے 1826 میں کاسنی کے پھولوں سے ایک جزو عامل چکورین دریافت کیا جو کیمیاوی طور پر گلوکوسائڈ ہے۔ پودے کو جلایا جائے تو راکھ سے زیادہ مقدار میں پوٹاشیم، تھوڑا سا سوڈیم، کیلشیم، فاسفورس، ایلومینیم کلورائڈ، کاربونیٹ اور ریت کے مرکبات حاصل ہوتے ہیں۔ پودے سے ایک تیل بھی حاصل کیا گیا جو صحیح معنوں میں فرازی نہیں کیونکہ پوری طرح اڑ نہیں جاتا۔ اس تیل میں پلیمیٹک، اسٹرلک، اولک اور لینولک ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ پودے کی جڑوں میں ایسڈ مینیٹین، سٹیرین اور ٹارٹرک کے علاوہ ایمونائی مرکبات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مرکبات جگر کی اصلاح میں مشہور ہیں۔ اتباع جدید کے مشاہدات کے مطابق بستانی کاسنی پیاس کو بجھاتی اور جسم کو توانائی دیتی ہے۔ بڑھی ہوئی تلی بخاروں اور اسہال میں مفید ہے۔ پودے کا بہترین حصہ اس کی جڑ ہے۔ اس میں خوشبو کے علاوہ اسہال کو روکنے کی صلاحیت کے ساتھ پیشاب آور ہے۔ پرانے ڈاکٹر اس کی جنگلی قسم کو دمہ، کھانسی، سر درد، بھوک کی کمی اور کمزوری میں استعمال کرتے آئے ہیں۔ یہ پیریڈز کو بھی کھولتی ہے۔ اس غرض کے لیے پودے کے کسی بھی حصے کا جوشاندہ مفید ہے۔ کاسنی کے استعمال سے پتے سے صفرا کے اخراج میں اضافہ ہوتا ہے، ہاضمے کی اصلاح کرتی ہے، جسم کو تقویت دیتی ہے، زیادہ مقدار میں مسحل اور پیشاب آور ہے۔ کافی میں کاسنی ملا کر مسلسل استعمال کرنے سے بینائی خراب ہوتی ہے، اس لیے اس طرح نہ استعمال کی جائے۔ دارکی کے مشاہدے کے مطابق کاسنی کا سفوف مغز، تربوز یا خربوزہ اور سونف ملا کر اس کا سفوف کا نصف چھوٹا چمچ کچھ عرصہ کھایا جائے تو گردوں سے پتھری نکل جاتی ہے۔ اس کے پتوں کا لیپ جوڑوں کی سوجن کے لیے مفید ہے۔ ہومیوپیتھک کے طریقہ علاج میں کاسنی کی جڑوں سے مدر ٹنکچر بنتا ہے۔ ان تمام کیفیات میں جو استعمال ہوتی ہے جس میں جسم پر تھکن کی کیفیت ہو، بوجھ ہو اور ایسا لگتا ہو کہ جسم میں جان نہ ہو، نہ طاقت، اعضاء شکنی، معدے پر بوجھ، جسم اور دماغ میں تھکن، صبح اٹھیں تو آنکھیں بھاری تھکی ہوئی، کاسنی کا یہ مدر ٹنکچر ان تمام معاملات میں بہت مفید ہے۔ ہوپ آپ کو یہ کاسنی کی ویڈیو کاسنی کے حوالے سے پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔